رمضان کے آنے سے پہلے نبی نے رمضان کا بہت زبردست استقبال کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ معمولی مہمان نہیں ہے، معزز اور مکرم مہمان ہے۔ استقبال کیا ہے، کیسے؟ ہم استقبال کر لیں گے رمضان مبارک کے میسج چلا کے، ممکن ہے تھوڑے دنوں کے بعد ہم بھی جھنڈیاں وڑیاں لگانا شروع کر دیں، رمضان آ رہا ہے اور تمبو ومبو لائٹیں وائٹیں وغیرہ وغیرہ، لیکن نبی کا یہ استقبال نہیں تھا۔ نبی رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ رمضان کا جو سب سے بڑا وصف کیا ہے؟ روزے۔ رمضان میں روزے فرض ہے نا، تو نبی شعبان سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ نبی کیا کرتے تھے؟ جتنے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، اتنے روزے سال میں کسی اور مہینے نہیں رکھتے تھے۔ یہ استقبال ہے، تاکہ اپنے آپ کو اس کے لیے پہلے سے تیار کر لیں۔ ہم نہیں رکھتے شعبان میں روزے، اور یہ نبی کی شفقت کہ خود کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شعبان کے روزے رکھے کثرت سے، مگر امت کو کہا کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ 15 شعبان کے بعد اگر روزے رکھو گے کمزور نہ ہو جاؤ، رمضان کی طاقت کہیں ختم نہ ہو جائے۔ خود رکھیں، امت پہ شفقت کی، تو پتہ یہ چلا کہ 15 شعبان تک امت کو حکم ہے جتنے زیادہ روزے رکھ سکے، اور جو طاقتور ہے صحت مند ہے وہ 15 کے بعد بھی رکھے۔ مگر ہمارے ہاں کا نہ طاقتور رکھ رہا ہے نہ کمزور رکھ رہا ہے، وہ رمضان میں نہیں رکھتا، ادھر پہلے کیا رکھے گا وہ؟ استقبال کا یہ مطلب ہے۔ دوسری بات، رمضان کی دوسری بڑی عبادت کیا ہے؟ پہلی عبادت جو رمضان کی سب سے بڑی ہے وہ روزہ ہے، دوسری کیا ہے؟ تراویح۔ تراویح میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تو رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں ہی تہجد کا اہتمام شروع کر دیا جائے اور تلاوت کی کثرت شروع کر دی جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تیسری بات، رمضان کا مہینہ اللہ نے ہم پہ فرض اس لیے کیا تاکہ ہم سے گناہ چھوٹ جائیں، تو شعبان میں ہی گناہوں سے اجتناب کرنا شروع کر دیا جائے تاکہ رمضان تک پہنچتے پہنچتے سارے گناہ چھوٹ جائیں۔ جو جس برائی میں مبتلا ہے شعبان ہی سے اس برائی کو چھوڑنے کی کوشش شروع کر دے۔ تو صاحبو، یہ ماہ سیام زندگی میں ایک بات پھر آیا ہے، اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ گزارو۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہا جو جھوٹ اور جھوٹے امور اور کام نہیں چھوڑتا، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت رب کو نہیں ہے۔ وہ روزے کے ذریعے سے تمہاری تہذیب نفس کرنا چاہتا ہے، تمہارے من کو سنوارنا چاہتا ہے، تمہارے اندر کی غلاظتیں دور کرنا چاہتا ہے، لیکن تم اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہو، تو کاٹتے رہو، ہر سال مشقت کاٹتے رہو۔ 40 سال 45 سال 50 سال ہو گئے روزے رکھتے، ہر سال یہ ہوتا ہے کہ 29 شعبان کو جہاں کھڑے ہوتے ہیں 1 شوال کو بھی وہی کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ اتنی مشقت اٹھانے کا؟ تو ماہ سیام زندگی میں ہمیں ایک بار ملا ہے، ایک بار ذرا اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ گزار کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ روزہ کس طرح من کے اندر روشنیاں ڈال دیتا ہے اور کس قدر تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے۔ تو زندگی میں اس ماہ نور، ماہ سیام رمضان المبارک کو پوری احتیاط کے ساتھ، پورے حزم کے ساتھ، اور جو بتائے گئے اصول و ضوابط ہے ان کے ساتھ گزاریے۔ آنکھوں پہ بھی پہرا بٹھائیے، خیالوں پہ بھی پہرا بٹھائیے، سوچوں کو بھی آوارہ نہ ہونے دیجیے، رزق بھی پاک لیجیے، اور زبان پر بھی کوئی ایسا جملہ نہ آنے پائے جو رب کی ناراضگی کا سبب ہو، خیال بھی نہ بھٹکے، نظر بھی نہ بہکے، اور ایک ایک عمل زندگی کا خوبصورت ہو، منظم ہو، مرتب ہو، اور ادھر 30 روزوں کی بھوک ہو، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے رب نے وعدہ دیا ہے لعلکم تتقون، تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو جائے۔ تمہاری زندگی ایک عجیب کیفیت میں ڈھل جائے گی اگر تم روزے کو اس کی حقیقت کے ساتھ گزارو گے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے آدمی اس کی تیاری کرے۔ یہ مہینہ یوں تو روزوں کا مہینہ ہے، رات کے وقت میں تراویح اس میں سنت مؤکدہ قرار دی گئی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا کا پورا مہینہ در حقیقت مسلمانوں کو ایک نئی زندگی دینے والا مہینہ ہے۔ 11 مہینے تک ہم لوگ اپنی دنیاوی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں، اور ان مصروفیات کی وجہ سے بسا اوقات ہم پر غفلت طاری ہوتی رہتی ہے، اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ جو مضبوط تعلق ہونا چاہیے تھا
وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ اس غرض کے لیے بنایا ہے کہ جو لوگ سال کے 11 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے دور چلے گئے ہیں، ان کو اس مہینے میں قریب لائے جائے اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت، اس کی خشیت، اس کا تعلق، اس میں اضافہ ہو۔ اور در حقیقت یہ مہینہ اس لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ٹریننگ کورس ہے جس سے ہر مسلمان کو گزارا جاتا ہے۔ یہ ایک تربیت کا زمانہ ہے، یہ اپنی روح کو بالیدگی، اپنی روح کو تازگی دینے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اس بات کا مہینہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالے اور اس کی تربیت حاصل کرے۔ بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر دو پہلے سے، کہ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں مدرسے میں روزانہ صفائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر، تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے، دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے۔ تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ مقرر ہیں وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ بچوں ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ لو، صاف۔ یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سپرد میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں۔ مشکل کام آپ یہ سیکھیں، صاف کرو، صاف صاف۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری۔